مسلمان ہر جگہ اپنی پریشانی کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، جبکہ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ کیا ہے جس نبی کے دامن کرم میں آنے کی 17 سے زیادہ نبیوں نے دعائیں کی تھی، 17 سے زیادہ، کہ اے اللہ تو نے مجھے نبوت جیسا اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے، کیا ہی بہتر ہوتا، ہماری دلی تمنا یہ ہے کہ تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا، تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دامن کرم میں آنے کی تمام تن نبیوں نے نہیں، بہت سارے نبیوں نے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے نبوت جیسا اعلیٰ منصب تو ہمیں عطا فرمایا ہے، مگر ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کے دامن کرم میں جگہ عطا فرماتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے دعا بھی نہیں کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا پیغمبر عطا فرمایا، اپنا حبیب بھی عطا فرمایا، اور دین دیا تو ایسا دین دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں حبیب دیا تو وہ حبیب دیا جو تمام تر نبیوں کا امام رہا ہو، اور جب بات دین دینے کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین بھی وہ دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود بہت زیادہ پسند ہے، اور جب بات کتابوں کی دینے کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی تمام تر کتابوں میں وہ کتاب اس امت کو عطا فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو تمام تر کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کے پاس پیغمبر اسلام جیسا نبی ہو، جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، جس قوم کے پاس اسلام جیسا پاکیزہ دین ہو، وہ قوم اپنی پریشانی کا رونا ادھر ادھر روتی نظر آئے تو بیجا لگتا ہے، بہت اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس گفتگو میں میں ایک روایت سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا۔ درود پاک کے تعلق سے اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام تر غلاموں، اگر آپ نے رات کے اس دوسرے یا تیسرے پہر تک جشن عید میلاد النبی اوالا حضرت کانفرنس میں بیٹھ کر کے رات کے دوسرے یا تیسرے پہر تک گفتگو سماعت کی ہے، تو یہ رات کے دوسرے تیسرے پہر تک گفتگو تمہارا سماعت کرنا یہ کوئی کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری کانفرنس کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری تقریریں کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری نعت خوانی کامیاب ہو جائے، تو رات بھر جلسہ چلانے سے کوئی مطلب نہیں نکلنے والا۔ اگر 12 بجے ہی تک جلسہ چلایا جائے اور اس میں ایک بھی دیوان مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کر لے، نمازوں کی پابندی کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، تو میرا ایمان بولتا ہے کہ ہمارا محفل میں آنا بھی کامیاب، محفل سجانا بھی کامیاب، محفل میں شرکت کرنا بھی کامیاب، اس میں داد و تحسین سے نمازنا سب کامیاب۔ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ آباد۔ مگر کیا کیا جائے، افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ 12 کے بعد ہمیں دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور ان کے تمام تر صحابہ کی آپ زندگی اٹھا کر پڑھیں کہ ایک موقع پر اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تر صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت فرماتے ہیں۔
غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جس اسلامی جنگ میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہو. اللہ کے مقدس نبی جس غزوے میں شرکت فرماتے ہیں، ایک موقع ایسا آتا ہے اللہ کے مقدس نبی تمام تر صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے قافلے کو روکا جائے، قافلے کو روکا جائے. روکنے کے بعد اللہ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام تر صحابہ میں جن کے پاس جو کچھ بھی کھانے کا سامان ہو اپنے کھانے کو نکال کر تمام تر صحابہ کھانا تناول کرتے نظر آئے. جب اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو تمام تر صحابہ اکرام نے جب کھانا نکالنا شروع کیا ہے، ان میں ابو بکر بھی ہیں، ان میں عمر بھی ہیں، ان میں عثمان بھی ہیں، ان میں علی بھی ہیں، ان میں ابو ہریرہ بھی ہیں، ان میں بلال حبشی بھی ہیں، ان میں صہیب رومی بھی ہیں، سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں. ایسے ایسے صحابہ ہیں جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، مگر جب کھانا نکالنے کی بات آئی ہے، جب کھانا نکالنے کی پاری شروع ہوئی ہے تو تمام تر صحابہ ان میں سے چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، جب کھانا نکالنا شروع کیا ہے تو تمام تر صحابہ اکرام کے پاس مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا ہے کہ سوکھی روٹی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں؟ میرے دوستو، آپ صحابہ کی زندگی اٹھا کر پڑھیں اور اپنی زندگی اٹھا کر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ آج ہم کھا پی کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. آج ہم تمام تر آرائشوں سے باعث کو ملاحظہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں. آج ہم مصطفیٰ کی عاشقی کا تم تو بھرا کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کی تعلیمات سے دور ہیں. قرآن ہم سے نہ پڑھنے جاتا، نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، جھوٹ سے ہم سے نہیں بچا جاتا، غیبت سے ہم سے نہیں بچا جاتا، بدنگاہی ہم کرتے نظر آتے ہیں، حرام مال ہم کماتے نظر آتے ہیں، پل پل اللہ کی نافرمانی ہم کرتے نظر آتے ہیں. ایک ہم اللہ کے نافرمان بنتے ہیں، ایک ہم مصطفیٰ کے نافرمان غلام ہیں کہ تمام تر آزائشوں سے باعث کو پانے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی میں گزارتے نظر آتے ہیں. ایک صحابہ ہیں کہ سوکھی روٹی کھا کر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، جنگ میں شرکت بھی کرتے نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک ہم ہیں کہ ہم سے ہر لمحہ ہر وقت الگ الگ قسم کی ڈش کھانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت نہ ہو سکی، مگر ایک صحابہ ہیں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں تو اللہ کے مقدس نبی نے دیکھا کہ وہ عمر بھی موجود ہیں جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، وہ عثمان بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں سخاوت کے دریا بہانے کی بات آئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر ہزاروں کی تعداد میں اونٹ لا کر کھڑا کر دیا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ مسلمانوں کے لیے تقسیم فرما دے. مگر جب بات اللہ کو راضی کرنے کی آئی ہے، جب سفر کی آئی ہے، جب جہاد میں جانے کی آئی ہے، جب جنگ میں شرکت کرنے کی بات آئی ہے تو صحابہ نے دیکھا کہ سوکھی روٹی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. مگر اللہ کی ذات پر صحابہ کا توکل دیکھو، اللہ کی ذات پر صحابہ کا یقین دیکھو، اللہ کی ذات پر صحابہ کا بھروسہ دیکھو. نکل گئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے سہارے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل گئے. جب تمام تر صحابہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ان میں شوربہ بھی نہیں ہے، ان میں گوشت بھی نہیں ہے، ان میں کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ کے مقدس نبی تمام تر صحابہ کے ساتھ خوشی خوشی کھانا تناول فرما رہے تھے تو دیکھا کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان کے درمیان ایک شہد کی مکھی بن بناتی نظر آ رہی ہے، بن بناتی نظر آ رہی ہے. صحابہ اکرام نے شہد کی مکھی کے انداز کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شہد کی مکھی اللہ کے مقدس نبی سے کچھ باتیں کر رہی ہے. اللہ کے مقدس نبی سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا باتیں کر رہی ہے. تو مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ جان
جان رحمت کے فرمان پر قربان جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں یہ شہد کی مکھی میرے کان کے قریب آ کر کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ اکرام سیکی روٹی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ نہ شوربہ ہے، ان کے ساتھ نہ گوشت ہے، ہم مکیوں سے یہ دیکھا نہ جا سکا تو ہم مکیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ آپ اپنے کسی صحابی میں سے، آپ اپنے کسی اصحاب میں سے، آپ اپنے کسی ساتھی میں سے ایک ساتھی کو ہمارے ساتھ ہمارے چھتوں تک بھیج دے تاکہ ہم صحابہ اکرام کے درمیان شہد پیش کر سکے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، آج اپنی پریشانی کا در رونا رونے کے بجائے صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں صحابہ اکرام کی زندگی سے بھروسہ ملے گا، صحابہ اکرام کی زندگی سے توکل کی امید جاگتی نظر آئے گی کہ جب صحابہ کے پاس کچھ کھانے نہ کو نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے ذریعے اس کی مدد نہیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے صحابہ اکرام کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جس جنگ میں نکلا کرتے تھے اللہ کے رسول کی ذات پر یقین ہوتا تھا، کامیابی آپ کے در کو چومتی ہوئی نظر آتی۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔ اچھا ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں اٹھا کر، آج اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ یہ جلسہ جلوس ہوتا اسی لیے ہے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے جو زندگی میں کمیاں ہیں اسے دور کر کے اللہ اس کے رسول کی شریعت کے قریب اپنے آپ کو لایا جائے۔ اچھا ذرا یقین جانیں، یقین کریں، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کھانے کو بھی موجود ہے، پینے کو بھی موجود ہے، چلنے کے لیے نئی نئی اچھی سے اچھی سواریاں موجود ہیں، رہنے کو مکان ہے، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہم سے نمازیں پڑھی جا رہی ہے، نہ ہم سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، نہ مصطفیٰ کی شریعت پر چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے مقدس نبی کے صحابہ اکرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، یوں صحابہ اکرام کا نام 14 صدیوں کے بعد روشن نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تمام تر ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آج اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اس دنیا سے گزرے 1 صدیاں سے زیادہ ہو گئی، مگر آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام زمانے میں کیوں روشن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اس لیے روشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر بندوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر برگزیدہ بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی کو فنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسلاف کے ناموں کو زندہ کر دیا ہے۔ یوں ہی نہیں، آج اعلیٰ حضرت کی کانفرنس میں بیٹھ کر کے زمانہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھی کہ وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے بھی لکھے ہیں بہت علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ کیوں ہی زمانہ یہی کہتا نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے تاج الشریعہ نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں قربان کیا ہے، تو زمانہ آپ کی شاعری پڑھتا نظر آ رہا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تب میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو بھی زندگی بخشی ہے، ان کے کلاموں کو بھی زندگی بخشی ہے، ان کی نسلوں کو بھی زندگی بخشی ہے۔ تو یہ فلسفہ سمجھتے چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناموں کو بھی زندگی بخشتا ہے، ان کے کاموں کو بھی زندگی بخشتا ہے، ان کے کلاموں کو بھی زندگی بخشتا ہے، ان کی تصنیفات کو بھی زندگی بخشتا ہے، ان کے مشن کو بھی زندگی بخشتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، بات میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے مقدس نبی کے کان کے درمیان وہ شہد کی مکھی آ کر باتیں کر رہی تھی۔ آقا ہم مکھیوں سے برداشت نہ ہو سکا کہ ہم مکھیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے، آپ اپنے کسی اصحاب میں سے ایک اصحاب کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وہ شہد کے چھتے تک چلیں، وہاں سے شہد لے کر آنے کے بعد آپس میں تقسیم کر کے تناول کرتے نظر آئیں۔ اللہ
اللہ کے مقدس نبی نے تمام تر صحابہ میں حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، حضرت علی کی طرف اشارہ کیا ہے، اے علی اے علی اے علی جاؤ اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ، اس سے شہد لے کر آؤ، صحابہ میں تقسیم کر لو۔ حضرت علی گئے ہیں شہد کے چھتے کے ساتھ، شہد کے چھتے کے قریب جب اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے گئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام حضرت علی نے بہت زیادہ شہد نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق آپ نے شہد کو لیا ہے، لینے کے بعد صحابہ میں آئیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ صحابہ تب بھی خوش تھے جب سوکھی روٹی کھا رہے تھے، صحابہ تب بھی خوش ہیں جب شہد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، صحابہ تب بھی خوش تھے جب بھوکے تھے، صحابہ تب بھی خوش ہیں جب اچھی نعمتیں پا کر خوش ہو رہے ہیں، صحابہ تب بھی خوش تھے جب پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے، صحابہ تب بھی خوش ہیں جب اچھی نعمتیں پا کر کے ان تمام تر نعمتوں کو کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے مقدس نبی نے دیکھا ہے کہ تمام تر صحابہ کرام کھانے کے بعد نماز کی تیاری کرو، نماز کی تیاری کرنے کے بعد اپنے قافلے کو آگے آگے لے کر پڑھتے نظر آؤ۔ اللہ کے مقدس نبی نے دیکھا کہ صحابہ جب کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو تمام تر صحابہ نے دیکھا ہے وہی شہد کی مکھی اللہ کے مقدس نبی کے کان کے درمیان پھر آ کر کچھ باتیں کر رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تک یہ آپ سے بات کر رہی تھی مگر آپ کے زبان چلانے کا انداز دیکھ کر کے ہمیں لگ رہا ہے کہ اب آپ شہد کی مکھی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس شہد کی مکھی سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اے شہد کی مکھی جو تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ شہد کیسے تیار کرتی ہو؟ تو وہ شہد کی مکھی مجھ سے کہتی ہے یا رسول اللہ ہم لوگ باغوں میں جایا کرتے ہیں، باغوں میں جانے کے بعد باغوں کے رسوں کو چوسا کرتے ہیں، باغوں میں جانے کے بعد پھول کے رسوں کو چوسا کرتے ہیں، چوسنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا ہو جایا کرتے ہیں، اکٹھا ہونے کے بعد ہم لوگ شہد تیار کرتے ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ ذرا غور تو کرو اللہ نے تمہیں کیسے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے، کیسے نبی کا دامن عطا فرمایا ہے، کیسے دین تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیسی شریعت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیسا قرآن اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کیسا پیغمبر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کیسا رہنما اعلیٰ حضرت کی شکل میں تمہیں عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس مکھی سے کہا ہے اے شہد کی مکھی یہ بتا تم لوگ شہد کیسے تیار کرتی ہو؟ تو وہ شہد کی مکھی کہتی ہے آقا ہم لوگ باغوں میں جایا کرتے ہیں، باغوں میں جانے کے بعد پھولوں کے رسوں کو چوسا کرتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، شہد تیار ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم پلٹ کر پوچھتے ہیں شہد کی مکھی یہ تو بتا جب تم لوگ باغوں میں جایا کرتی ہو پھول بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھٹے ہوا کرتے ہیں، پھولوں کے رس بہت سے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو کڑوے بھی ہوا کرتے ہیں، پھولوں کے رس بہت سے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو میٹھے بھی ہوا کرتے ہیں، مگر جب تم لوگ شہد تیار کر لیتی ہو تو شہد مٹھاس ہی مٹھاس کیوں پائی جاتی ہے؟ اس میں کڑواہٹ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس میں کڑواہٹ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس میں نمکینی کیوں نہیں آتی ہے؟ تو یہ شہد کی مکھی کہتی آقا آپ پوچھنا یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے شہد میں مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ شہد کی مکھی کہتی ہے آقا جب ہم لوگ پھولوں کے رسوں کو چوس کر کے ایک مرتبہ ایک جگہ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ہم میں سے جو کوئین مکھی ہوتی ہے جو ہم سب کی رانی ہوتی ہے وہ محبت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھا کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہم سب بھی درود پاک پڑھا کرتے ہیں، درود پاک کی برکت سے ہمارے شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اگر شہد میں مٹھاس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ مصطفیٰ پر درود پاک کی برکت ہے۔ اگر اسی بات کو میں اس انداز میں کہوں تو بے جانا ہوگا ایک شہد کی مکھی اگر مصطفیٰ پر درود پڑھ لے تو اس کی زندگی میں اس کے شہد میں مٹھاس پیدا ہو جائے۔ اگر ہم بھی آج اپنی زندگی کو گناہوں کی کڑواہٹ میں گزار کر گناہوں کی کڑواہٹ میں ڈبو کر کے اگر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اگر مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی سلام پڑھنے کی عادت ڈال لے تو میرا ایمان بولتا ہے ہماری زندگیاں بھی خوشگوار ہوتی نظر آئیں گی، ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوتی نظر آئے گی۔ یار تم تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو، میرے امام اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں درود پاک پڑھنے کا صلاۃ و سلام پڑھنے کا کیسا بہترین طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ
تمہاری زندگی بھی پاکیزہ ہو جائے, تمہاری زندگی بھی مٹھاس سے بھر جائے, تو اس انداز میں نبی پر درود پاک پڑھو اور یہ کہتے نظر آؤ کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا نادر حسین صاحب قبلہ. حضرات گرامی وقار, آج کی پاکیزہ بزم میں بہت زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے میں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ان الفاظوں میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آج آپ الحمدللہ رات کے 2 بجے بیٹھ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کا جشن منا رہے ہیں, امام احمد رضا کانفرنس کر رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے محسن کا ذکر کر رہے ہیں, وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرمایا ہے, وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے دل میں صحابہ کی محبت کو جگہ دی ہے, وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے دلوں میں غوث و خواجہ رضا کی محبت کو زندہ کیا ہے, وہ اعلیٰ حضرت جب نبی کی عظمت پر قلم چلاتے ہیں تو اس انداز میں چلاتے نظر آتے ہیں. ہم کیا جانتے کہ نبی کی عظمت کیا تھی, ہم کیا جانتے کہ نبی کی رفعت کیا تھی, ہم کیا جانتے کہ نبی کی بلندی کیا تھی, ہم کیا جانتے کہ نبی کی شان و شوکت کیا تھی. قرآن نے تو اپنے اپنے لفظوں میں بیان فرما دیا تھا, مصطفیٰ کی تعریف قرآن نے اپنے لفظوں میں اس انداز میں کیا تھا. قرآن پڑھیں گے آپ تو قرآن کی ہر صورت ہر آیت سے مصطفیٰ کی تعریف و توصیف کی جھلکیاں نظر آئیں گی. وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن کہے قد جاءکم من اللہ نور, وہ مصطفیٰ جب سفر معراج میں جائیں تو قرآن کہے سبحان الذی اسرا, وہ مصطفیٰ سینے کو کھولیں تو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک, وہ مصطفیٰ اپنی زبان کو کھولیں تو قرآن کہے وما ینطق عن الہویٰ, وہ مصطفیٰ جنہوں نے اپنے اخلاق کریمانہ کو زمانے کے سامنے پیش کیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. قرآن میں مصطفیٰ کی ہر تعریف سے لفظ پا لفظ بھرا ہوا ہے. جب میرے امام اعلیٰ حضرت نے نبی کی تعریف پر قلم چلایا ہے تو ہم سنیوں کو یہ طریقہ بتایا ہے, اے سنیوں اپنے نبی کی تعریف تم عربی میں اگر پڑھ چکے ہو, تمہیں اتنا علم نہیں ہے کہ نبی کی عظمت کو سمجھ سکو کہ قد جاءکم من اللہ نور کیا ہے, الم نشرح لک صدرک کیا ہے, ورفعنا لک ذکرک کیا ہے, وما ینطق عن الہویٰ کیا ہے. اگر اردو میں نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو اس انداز میں کرتے نظر آؤ کہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو اس انداز میں کرتے نظر آؤ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اگر نبی کی تعریف اور انداز میں کرنا چاہتے ہو تو اس انداز میں کرتے نظر آؤ کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھانے والے, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اور نبی کی تعریف کرنا ہو تو اس انداز میں کرتے نظر آؤ, سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. میرے دوستو اعلیٰ حضرت کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہو, اس بات کا ارادہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کانفرنس میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اعلیٰ حضرت
جن کی آپ ان زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا رات بھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب قلم چلا کر کے نبی کی تعریف میں تصنیفات کتابیں لکھا کرتے تھے، مسائل پر کتابیں لکھا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کا لمحہ لمحہ عشق مصطفیٰ میں گزرتا نظر آ رہا ہے، شریعت کی پاسداری میں گزرتا نظر آ رہا ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں صرف دعوی عاشقی رہ گیا ہے، نہ ہم سے نمازیں پڑھی جاتی ہے، نہ ہم سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ بزرگوں کا حقیقی فیضان تمہیں حاصل ہو جائے تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اب حالات ہمارے مخالف ہوتے نظر آ رہے ہیں، حالات سے کوئی باخبر نہیں ہے۔ دن بدن آپ کو دیکھنے کو تمام تر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، اخبارات کی نیوزوں کے ذریعے دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ زمانہ ہمیں دین سے دور کرنے کی کیسی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمیں مسجدوں سے دور کرنے کی کیسی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمیں مدرسوں سے دور کرنے کی کیسی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کیسے کر رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو ہماری زندگی کامران ہو جائے تو نبی کی شریعت، نبی سے محبت کے ساتھ ساتھ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اپنی امت کی خاطر تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے گزار دیا، ہر لمحہ اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک روایت سنتے چلو تاکہ آخری میں گفتگو ختم ہو سکے۔ اللہ کے مقدس نبی کے غلاموں، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت کا رات کے 2 بجے ذکر کر رہے ہیں، نبی کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، قرآن سننے کا مزاج ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ ایک موقع تھا اللہ کے مقدس نبی مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے عبداللہ ابن عمر آپ قرآن کی تلاوت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، آقا آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، ہم آپ کے سامنے کیا قرآن پڑھے؟ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، نہیں عبداللہ تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، عبداللہ تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، مصطفیٰ مچلتے نظر آ رہے ہیں، گویا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ کوئی چیز میں کھوتے نظر آ رہے ہیں، قرآن پڑھی جا رہی ہے، مصطفیٰ کسی چیز میں گم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ حضرت صحابہ نے دیکھا، کہا اے عبداللہ ابن عمر کیا مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جیسے ہی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ نے فرمایا، حسبک یا عمر، حسبک یا عمر، اے عمر رک جاؤ، اے عمر ٹھہر جاؤ، اے عمر قرآن پڑھنا بند کر دو۔ اللہ کے مقدس نبی کے صحابہ نے دیکھا کہ آقا آخر ابھی تک قرآن کی تلاوت میں اس طرح گم تھے، اب آقا کو کیا ہو گیا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا، آنکھ سے ایسا آنسو جاری ہوا کہ داڑھی مبارک کے بال تک بھیگ گئے۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس وجہ سے آنسو بہانا شروع کیا تھا؟ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے مقدس نبی نے قرآن کی اس آیت پر آنسو بہانا شروع کیا تھا کہ اے پیغمبر یاد کرو کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر نبی سے ان کے امتیوں کے بارے میں گواہی لی جائے گی۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت کریمہ پر آنسو بہانا شروع کر دیا کہ اے پیغمبر یاد کرو اس دن کو جس دن ہر نبی سے، حضرت آدم سے ان کے امتیوں کے بارے میں گواہی لی جائے گی، حضرت شیس سے ان کے امتیوں کے بارے میں گواہی لی جائے گی، حضرت موسیٰ سے ان کے امتیوں کے بارے میں گواہی لی جائے گی۔ اللہ کے مقدس نبی اتنا کہتے کہتے اس طرح رونے لگے جیسے آقا پر کوئی آفت آن پڑی ہو۔ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ اے عمر ایک دن مجھے جس طرح موسیٰ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، زکریا اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، مجھے بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ گواہی کس بات کی؟ نبی اپنے امتیوں کے کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں،
ہم نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چہرے پر استورہ چلا کر مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے عمر کیا مجھے بھی اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی؟ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر بھی روتے ہوئے کہتے ہیں آقا ہاں آپ کو بھی آپ کی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ تو مصطفیٰ کے آنسو کی روانی اور تیز ہو جاتی ہے۔ ہم کیسے نبی کے امتی ہیں یار جو نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، ہم نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، ہم مصطفیٰ کی آنکھوں کو چین نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی اپنے چہرے پر استورہ چلاتا ہے وہ استورہ اس کے چہرے پر کم میرے دل پر زیادہ چلا کرتا ہے۔ یار تم کیسے نبی کے امتی ہو کہ نبی کے چہرے پر نبی کے دل پر استورہ چلا رہے ہو؟ اللہ کے مقدس نبی روتے ہوئے فرماتے ہوں عمر میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی دوں گا؟ آقا مصطفیٰ فرماتے میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی دوں گا؟ اے نبی کے چاہنے والو میں نے تم سے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ وہ نبی کا دامن تمہیں ملا ہے، اس نبی کے دامن کرم سے اللہ نے تمہیں وابستہ کیا ہے۔ جس نبی کے دامن کرم میں آنے کی دعا تمام تر نبیوں نے نہیں بلکہ 17 سے زائد نبیوں نے کی تھی۔ اے اللہ تو نے نبوت جیسا اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے، مگر ہماری تمنا یہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دینا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ مگر آپ نے ذرا غور تو کرو کہ ہم نے آپ نے کبھی دعا کی تھی؟ دعا کیسے کرتے؟ ہمارا وجود دنیا میں آنے کے بعد ہم نبی کا دامن ہمیں ملا، ہم دعا کیسے کرتے؟ نبی کا دامن ہمیں دنیا میں ملا مگر ہم دعا کیسے کرتے؟ دعا ہم نے نہیں کی، یہ کرم اللہ نے کیا کہ اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا، یہ کرم اللہ نے کیا کہ ہمیں قرآن دیا، یہ کرم اللہ نے کیا ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، یہ کرم اللہ نے کیا کہ ہمیں صحابہ کا دامن ملا۔ مگر ہم چاہتے تو کیا کرتے؟ آج اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ جلسے جلوس کی محفل اسی لیے ہوا کرتی ہے کہ اس میں آ کر کے اپنے دلوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر پکنک سمجھ کر کے تم صرف جلسوں میں مزہ لینے کے لیے، صرف انداز دیکھنے کے لیے آتے ہو کہ فلاں صاحب کا انداز کیا ہوگا، ان کو تو سوشل میڈیا پر میں نے بہت دیکھا ہے، چلو براہ راست بھی ان کا چہرہ دیکھ لیا جائے، تو میرے دوستو یہ مجاز رکھنے سے تمہیں جلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جلسوں میں مجلسوں کا فائدہ تمہیں ملتا ہوا نظر آئے تو اپنی زندگی میں اپنے دلوں میں یہ نیت کر کے آیا کرو کہ آج نبی کی محفل میں جا رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کا کوئی جز سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ مجاز تم نے بنا لیا، سال بھر میں تم نے 50 جلسوں میں شرکت کیا یا 50 نماز جمعہ میں شرکت کیا، علماء سے ائمہ سے 50 باتیں سن کر کے اگر 50 باتوں پر تم نے زندگی میں عمل کر لیا تو تمہاری دنیا بھی بنتی نظر آئے گی، آخرت بھی صبر۔ واہ بے شک سبحان اللہ۔ مگر یہ مجاز بنا کر آئے کہ سوشل میڈیا پر علامہ غلام رسول بلیاوی کو کہیں سنسد میں دہاڑتے دیکھا ہے، کہیں سٹیجوں پر، یہ مجاز بنا کر آئے تو تم لے کر کیا گئے؟ یہ مجاز بنا کر آؤ کہ سال میں 40 سے 50 جمعہ کی نماز کا موقع ہمیں ملا کرتا ہے، علماء سے 15-20 منٹ ہی تقریر ہم سماعت کرتے ہیں، 50 باتوں پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ 50 باتوں پر عمل کرنے کی برکتیں تمہیں ملتی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل نور کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میں نے شعر پڑھا تھا شروع میں کہ غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے وفا کرنا، جہاں کوئی نہ تجھ کو تھامنے والا رہے باقی میرے سرکار تھامیں گے، ذرا دل سے صدا کرنا۔ زمانے پر بھروسہ کرنے سے کیا مطلب؟ زمانہ تو ہمیں اجاڑنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے ہر وقت، اگر لولا
لگانا ہے تو سچی لو اللہ اس کے رسول کی ذات سے لگاؤ، انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میرا ایمان بولتا ہے کہ اگر ایک مسلمان نبی کا چاہنے والا، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا درود پاک پڑھنے کی صبح و شام 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ عادت ڈال لے تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے ہمارے گھروں کی پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی۔ درود پاک کی برکت سے اللہ ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے گھروں کی نااتفاقی ختم ہوتی نظر آئے گی۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے دکان مکان میں برکت ہوتی نظر آئے گی۔ درود پاک کی برکت سے اولاد فرما بردار ہوتی نظر آئے گی۔ درود پاک کی برکت سے بچیوں کا بہتر رشتہ ملتا نظر آئے گا۔ درود پاک کی برکت سے ہماری ہر پریشانی دور ہوتی نظر آئے گی۔ درود پاک پڑھو، نماز کی پابندی کرو، غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے وفا کرنا، جہاں کوئی نہ تجھ کو تھامنے والا رہے باقی، یہ دنیا تو یار پریشانیوں کا گھر ہے۔ مر کر انسان دنیا سے چلا جائے گا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد نہ سمجھ میں آئے تو جا کر کے جمعہ کے بعد قبرستان چلے جایا کرو۔ دیکھو جو باپ بچے کی خاطر جتن کیا کرتا تھا، کتنی لڑائیاں کتنی صعوبتیں اٹھایا کرتا تھا، مرنے کے بعد باپ کو قبر میں لٹانے کے بعد کتنے بچے تو ایسے ہیں کہ سالوں سال ان کی قبر پر نہیں جاتے۔ جائزات پر قبضہ بچوں نے کر رکھا، یہ توفیق نہیں کہ باپ کی قبر پر جا کر کے چند منٹ قرآن کی تلاوت کر سکے، باپ کی قبر پر جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کر سکے۔ اللہ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مرد مومن، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قبر میں روشنی کا سامان پیدا ہو تو دنیا میں کچھ کام ایسے کر کے آنا۔ اللہ کے مقدس نبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے مرنے کے بعد بھی انسان کے کوئی چیز ایسی ہے جو کام آتی ہے؟ انسان مر کر چلا گیا، دولت جس کی پیچھے خون خرابہ کیا، گولی تک چلی، جس کے پیچھے دشمنی بھائی نے بھائی سے مول لی، وہ دولت کام آتی ہے؟ آقا نے فرمایا نہ، تمہاری دولت کام آنے والی نہیں، تمہاری عزت کام آنے والی نہیں، تمہاری شہرت کام آنے والی نہیں، تمہاری شان و شوکت کام آنے والی نہیں۔ آقا پھر کام آنے والی کون چیز ہے؟ آقا فرماتے دنیا میں رہو تو صدقہ جاریہ کرتے نظر آؤ۔ سبحان اللہ۔ صدقہ جاریہ سے مطلب ابھی آپ نے علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کبرا سے جناب سیف صاحب کے بارے میں سماعت کیا۔ خدا کی قسم کیسی درد بھری زندگی، اس بچے کی اسلام لانے کے بدلے میں اسے کتنا ستایا گیا۔ وہ بچہ مجھ سے بتا رہا تھا تو آنکھ میں آنسو آ گیا کہ مولانا صاحب اس ہاتھ کی انگلی کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ناخن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ناخن میرا دوبارہ آیا ہے۔ اس کو میں نے کس کی خاطر برداشت کیا؟ اسلام کی خاطر۔ اس کے اندر ایسا عشق رسول بول رہا تھا، کہا کہ میں نے جب مجھ پر زیادتی ہو رہی تھی، مجھے ستایا جا رہا تھا، مجھے جیل میں رکھ کر کے مارا جا رہا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ ڈنڈے تمہارے کم پڑ جائیں گے، اگر ہماری جان بھی جاتی ہے چلی جائے، مگر دامان مصطفیٰ ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا۔ یار اس کی زندگی اس کی زبان سے ملاحظہ کر لو تو آنسو آ جائیں گے، آنسو آئے گا۔ اسلام جیسا پاکیزہ دین، یہ دین اسلام، یہ ایمان، اس کے لیے ہم نے کون سی قربانی کی؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانی دی ہے؟ امام حسین نے تو خاندان لٹا دیا، اس کے لیے ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ کچھ قربانی نہیں دی، صرف سب کچھ گھر بیٹھے مل گیا۔ اللہ کے مقدس نبی سے پوچھا گیا، آقا مرنے کے بعد کوئی چیز ایسی ہے کام آنے والی؟ آقا فرماتے صدقہ جاریہ، کوئی مسجد میں کام ہو رہا ہے، مسجد کے کام میں چھوٹا موٹا ہی کام ہو، حصہ لیا کرو۔ یہ تو ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں کہ ہر نماز جمعہ میں پہنچتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت تمہیں بہت دی ہے، یہ مجاز بنا کر چلو، یہ مجاز میرا اپنا خود کا ہے، میں باتیں وہی بتاتا ہوں جس پر الحمدللہ میرا خود کا عمل ہوتا ہے۔ مسجد میں جاؤ جمعہ کی نماز کے لیے، نہ جانے ہمارے کتنے پیسے ادھر ادھر خرچ ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں جاؤ اپنی حیثیت کے مطابق 10 20 25 50 100 200 500 لے کر جاؤ، جمعہ میں مسجد کے کام کے لیے
جو گلہ لگایا جاتا ہے، جو جھولی پھیلائی جاتی ہے، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے لیے ڈال دو، اپنے گھر کے مرحومین کے لیے ڈال دو۔ اگر وہ مسجد میں ڈالا ہوا پیسہ اگر تمہارا پنکھے میں لگایا گیا، مسجد کی دیوار میں لگایا گیا، ڈینٹنگ پینٹنگ میں لگایا گیا، جس چیز میں لگایا گیا، تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے، مسجد قیامت تک سلامت رہے گی، اس کا ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے مرحومین کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام کیا کرو، قبر میں اٹھا کر دیکھو، قبرستان میں اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی الحمدللہ اپنے والد محترم کی قبر پر ہر جمعہ کو بلا ناغہ جاتا ہوں، اگر شہر الہ آباد میں موجود ہو، کہیں پروگرام میں نہیں گیا۔ کتنی قبریں یار ہم نے دیکھی ہے۔ یہ نیکیاں کیا کرو کہ قبرستان جانے لگو اگر تو 150 کا پھول لے لیا کرو۔ بہت سارے مرحومین ایسے ہوتے ہیں جن کی نشانیاں تک مٹ گئی یار، ان کی اولادیں ان کی قبر پر نہیں جا رہی ہیں۔ مرحوم قبر میں روتا نظر آ رہا ہے، اپنی اولاد کا انتظار کر رہا ہے کہ ہماری اولاد آئے۔ تو بچوں، میرے دوستو، اگر یہ جشن میلاد النبی اعلیٰ حضرت کا موقع الحمدللہ خوش قسمتی سے یہ شوال کا مہینہ، مدرسوں میں داخلے بھی جاری ہیں، اپنے بچوں بچیوں کو مدرسوں میں داخلہ دلواؤ تاکہ تم مر کر جاؤ تو تمہاری نیک اولاد جو رہیں کم سے کم تمہارے قبر پر فاتحہ تو پڑھتی نظر آئے، تمہارے لیے اصالِ ثواب تو کرتی نظر آئے۔ اور یہ کام تم دنیا سے کر جاؤ گے، اللہ تمہاری قبر کو بھی روشن فرما دے گا، تمہارے لیے صراط سے گزرنا بھی آسان فرما دے گا۔ اگر تم دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہاری دنیا بھی تباہی کا سامان بنے گی، آخرت بھی تباہی کا سامان بنتی نظر آئے گی۔ تو غلامو، تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے وفا کرنا۔ جہاں کوئی نہ تجھ کو تھامنے والا رہے، دنیا پہ کیا بھروسہ یار، بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، بہن بہن کی نہیں ہو رہی ہے، ماں بیٹی کی نہیں ہو رہی ہے، بیٹا بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہو رہا ہے، دنیا پر تم نے بھروسہ لگا رکھا ہے۔ یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کب دنیا سے کون کیا مال لے کر گیا ہے؟ کیا تم نے پڑھا نہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ آئے؟ قارون جس کا خزانہ قیامت تک زمین میں دھستا نظر آئے گا، اسے اپنے خزانے پر گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ قیامت تک زمین میں دھستا نظر آئے گا۔ شداد، حامان، فرعون، سب کے نام و نشان مٹ گئے، مگر نام و نشان باقی ہیں اللہ والوں کے۔ غوث اعظم دنیا سے گزرے، ظاہری طور پر 8 صدیاں گزر گئی، مگر غوث اعظم کی 11ویں آج بھی ہو رہی ہے، خواجہ کی چھٹی آج بھی ہوتی نظر آ رہی ہے، منور علی شاہ کا آستانہ آج بھی چکمگاتا نظر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر خیرات آج بھی پڑتی نظر آ رہی ہے۔ تاج الشریعہ کے گزرنے کے بعد آج بھی زمانہ ان کے طرز فیضان پاتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، یا ایہا الذین آمنو وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے نام کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ غلامو، تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، نمک کھاتے ہو آقا کا تو آقا سے وفا کرنا۔ جہاں کوئی نہ تجھ کو تھامنے والا رہے باقی، میرے سرکار تھامیں گے، ذرا دل سے صدا کرنا۔ نبی کا ذکر کرنا ہی حقیقت میں عبادت ہے، ادا کرتے رہو تم، یہ عبادت مت قضا کرنا۔ جو پہنچا قبر میں سرکار یہ بولے فرشتوں سے، یہ میرا تھا، یہ میرا ہے، بتاؤ اب ہے کیا کرنا؟ درود ان پر، سلام ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، یہی بس فجر ظہر و عصر مغرب تا عشاء کرنا۔ غلاموں، تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا۔ الحمدللہ آپ سر شام سے لے کر اب تک اس محفل کو سماعت کرتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ محب گرامی ہمارے حافظ علی احمد صاحب جو آپ کے علاقے کے لیے بڑی محنت کیا کرتے ہیں، الحمدللہ ان سے محبت کریں، یہ ہر وقت آپ کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں، انہی کی دعوت محبت پر میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں
اس محفل نور کا صلہ عطا فرمائے. جن لوگوں نے محفل میں کسی طرح سے دام در میں قدم سخن حصہ لیا اللہ سب کے حصے کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، علم دو احمد رضا سا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محمد. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کریمہ کارساز مالکہ بادشاہ بندہ نوازا. اعلیٰ حضرت کانفرنس سر شام سے لے کر بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک کوئی مولا نعت و منقبت کے اشعار صلاۃ و سلام کا نذرانہ قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی، تقریر و واعظ و نصیحت ہوئی. مولا اس تقریب کے انتظام و انصرام میں ذاکرین کے ذکر، سامعین کی سماعت، منتظمین کے انتظام میں کسی طرح کی کوئی غلطیوں سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اس کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کون و مکان سیاہ لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نت رہے. یا اللہ اسے قبول فرما. ان کے صدقے و طفیل جملہ انبیاء مرسلین، صحابہ صحابیات، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ بزرگان دین، جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر ہے. یا اللہ اسے قبول فرما. سلسلہ بسلسلہ سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز، سرکار مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی، سرکار سالار مسعود غازی، منور علی شاہ الہ آبادی، شاہ محب اللہ الہ آبادی، سرکاران جھوسی شریف، سرکاران 14 پیرا، سرکار لائن شاہ قمر الدین شاہ دائرہ شادمل، دائرہ شاہ محمدی، پاسبان ملت علامہ عاشق الرحمن سید قاری مقبول حسین حبیبی کی روح کو نظر کرتے مولا سے قبول فرما. سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم عالم، سرکار حافظ ملت، سرکار مجاہد ملت، سرکار صدر الشریعہ، سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں نظر رہے. یا اللہ اسے قبول فرما. مولا کریم اس علاقے میں ایک بزرگ آرام فرما داش شہید بابا علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر رہے. یا اللہ اسے قبول فرما. مولا کریم ان تمام بزرگان دین کے خصوصی روحانی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا جن لوگوں نے اس مجلس میں دام در میں قدم سخن حصہ لیا سب کے
حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا جو گھریلو ناچاکی کا شکار ان کی گھریلو ناچاکی کو دور فرما ہم سب کو تا دم حیات مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما نمازوں کی پابندی کا جذبہ عطا فرما جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی سے بچنے کی توفیق عطا فرما امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اس محفل پاک کو جن لوگوں نے کمیٹی کے جن بزرگوں نے جن بچوں نے جن نوجوانوں نے سجایا رچایا بسایا مولا تو ان کی دنیا اور آخرت کو رچا دے بسا دے سجا دے مولا خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوتم رکنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحق لا إله